اعتزاز صاحب سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی شرائط میں سے ایک ہے کہ اگر آپ الیکشنز بھاگے لے کے جاتے ہیں تو آئین میں ترمیم کریں, اور اس کے لیے اوبیسلی پارلیمنٹ کی جو پوری جو آپ سمجھ لیں کہ جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ پر ہونی چاہیے, ایک مطلوبہ نتائج تاکہ اس کے نکل کر آ سکیں. ڈو یو ریئلی تھنک سر ہو سکتا ہے یہ آئین کی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ اس وقت تو 228 ممبر ہی نہیں ہیں نیشنل اسمبلی میں. تو سر وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر واپس جائیں گے, کیونکہ تو ویسے بھی واپس کر دیے گئے تھے نا, اب وہ اس جان بوجھ کے ان کو اندر نہیں جانے دے رہا ہے. قاسم سوری صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اگر وہ واپس جاتے ہیں تب تو ہو جائے گی نا آئین میں ترمیم. اگر خبر نہیں کتنوں کا اب رہ گیا, وہ 30 کا کہ 29 کا کہ 39 کا, اگر ان کے ساتھ بن کے 228 جائیں, 228 اگر ہو جاتے ہیں تو ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکتا. اینڈ ڈو یو ریئلی تھنک سر اٹ ول بی اے گڈ موو یا نہیں؟ گڈ موو اور کس کے بحاف سے سر؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بحاف سے نہیں, وہ اپنے بندے کچھ لے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں, بٹ اگر وہ انہوں نے وہ ترمیم نہ کی اور وہ کوآپریٹ نہ کیا, کیونکہ یہ چیز تحریک انصاف کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب وہ قدم لے لیتے ہیں تو نون والے اس کے بعد گول پوسٹ اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے ہیں. اور یہ جو پہلے وہ ان سے قدم اٹھاتے ہیں, یہ چلے جائیں گے تو 40 کے بندے کو اتنے رہ گئے ہیں جن کا حلف یا ان کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی اور وہ سیٹ ویکنٹ نہیں ہوئی, وہ اس میں اتنے رہ جائیں گے, وہ چلے جائیں گے. وہ جب چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ آئین کو ترمیم کرو, نون کہے گی ہم نہیں کرتے, اور پھر آئین ترمیم بھی نہیں ہوگا, پھر یہ ایڈجسٹمنٹ بھی ڈیٹ کی نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی جمیل فاروقی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ اٹ ول بی اے ہنی ٹریپ, یہ ایک ہنی ٹریپ ثابت ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ آئین میں ترمیم تو کروا لیں گے, اور آئین میں ترمیم کروا کے الیکشنز فوری کروانے چاہیے, آگے کروانے چاہیے, ڈیلے کروانے چاہیے, وہ کروا بھی لیں گے, اس کے بعد یہ الیکشنز نہیں کرائیں گے کیونکہ اس پہ مدت نہیں شامل ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر لے جاتے ہیں اپنے بندے 40 کا, وہاں 228 سے زیادہ ہو جاتے ہیں میں نے, تو 228 میں سے 180 تو ہوں گے نون کے, ان کے بغیر تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکے گی. بالکل. اور پی ٹی آئی یہ تسلیم کر بیٹھے گی کہ یہ آئین کی ترمیم کے بغیر کوئی ہمارا فارمولا وہ بن نہیں سکتا. اب آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی تو پی ٹی آئی کا فارمولا نہیں بن سکتا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہنی ٹریپ پر پی ٹی آئی ہے, وہ بڑی نون تو بڑی خوشی سے اس پہ عمل کرے گی. اچھا, خوشی سے. That's what I mean to say. It's a honey trap for PTI. Yes, it is. اور اس میں باقی جہاں تک کورٹ کا ایک تعلق, میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں, کورٹ میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے, اور وہ نیسیسری بات ہے. اگر آپ وہ جس طرح رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم طلب کریں گے 3 ججز کو اور چیف جسٹس کو, اس پہ یہ نہ سمجھے درار رہ جائے گی باقی ججز کے درمیان, وہاں درار ختم ہو جائے اور they will all have to stand together. اور آرٹیکل 68 جو کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں کیا جا سکتا کسی کو جج کی کانڈکٹ کو, تو پریویلیج کمیٹی از پارٹ آف پارلیمنٹ, وہ نہیں طلب کر سکے. وہ پاکستان کا آئین ہی اس میں یہ ایک استثناء دیتا ہے ان ججز. اور ایک اور بات جو ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹیپ نکالی ہے, آڈیو ٹیپ, یہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے نکالی ہے, گورنمنٹ کا. اور آپ دیکھیں چیف جسٹس کی ساس اور ان کی ایک سہیلی کی آپس میں نجی گفتگو ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جج کا اپنا فون, اس کے پی اے کا فون, اس کی ساس کا فون, اس کی سسر کا فون, اس کے نانے کا فون, اس کے دادے کا فون, اس کے پوتے کا فون, اس کی پوتی کا فون, یہ سب ہو رہے ہیں اس وقت ٹیپ. اور وہ وائر ٹیپنگ جو ہے وہ سب کی ہو رہی ہے. اور یہ جو ججز اس طرف بیٹھے ہیں یا ججز اس طرف بیٹھے ہیں, ڈیوائڈ تو ہے, تقسیم کے دونوں اطراف ججز گئے, ہر ریموٹ رشتے دار کے بھی ٹیپ ہو رہے ہیں فون. اب یہ کون کر رہا ہے؟ ذمہ داری تو پڑے گی چیف ایگزیکٹو پہ. وہ کون ہے؟ شہباز شریف ہے. اب کل چاہے کوئی اور رہا ہو. اور یہ دیکھیں
یہ 2 منٹ کی جو کانورسیشن ہے یہ ان کے چیف جسٹس کی ساس اور ان کی سہیلی کی گھریلو سی کانورسیشن ہے، پر جو بھی وہ جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ 24 گھنٹے ان کی فون پہ ریکارڈنگ لگائی ہوگی، اور وہ بیچ میں سے 2 منٹ نکل گئے. ڈیڈیکیٹڈ اس کے لیے ایک مشین ہوگی ٹو ایوری ریلیٹو آف ایوری جج، اور وہ ڈیڈیکیٹڈ مشین ہوگی جو اس کو ریکارڈنگ کر رہی ہوگی، اور وہ 24 گھنٹے میں انہوں نے 2 منٹ یہ بات کی ہے تو اس مشین میں سے انہوں نے نکال کے اور پلے کر دیا، اور ایک دم ہوا ہے، 1-2 دن میں ہوا ہے. اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر وائر ٹیپنگ آل ججز اینڈ دیئر ریلیٹیوز. اس میں تو ڈیزالو ہو جاتی ہے اسمبلی اور گورنمنٹ، اور بی بی شہید کی گورنمنٹ اور جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی ایک الزام ہم پہ یہ لگایا گیا تھا کہ وائر ٹیپنگ کی ہے، ہم نے نہیں کی تھی، تو وائر ٹیپنگ کا الزام لگایا ہوا تھا. اور یہ جو کیس ہوا تھا between Chief Justice Iftikhar Mohammad Chaudhary and Musharraf, the President of Pakistan, اس میں بھی یہ وائر ٹیپنگ کا الزام لگا تھا، اور سپریم کورٹ کے 13 ججز کا بڑا اسٹرانگ آرڈر ہے. وائر ٹیپنگ تو بہت سینسٹیو چیز ہے، اور یہ سارے جج اس پہ اکٹھے ہوئے ہیں. وہ بات آپ کی درست ہے سر، بالکل درست. اب یہ جب چیز نکل کر سامنے آئی، اب آپ نے سر یہ ٹاپک لے کر آئے، تو اب یہ اس کا الزام جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر جائے گا، تو سر پھر کیا کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے؟ باقی تمام باتیں توہین عدالت بات کی بات، لیکن کیا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی وہ پوچھیں گے تو اسی کو پوچھیں گے نا پہلے. وہ اب کہے کہ میری اطلاع نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، پر یہ میرے ماتحت محکمہ ہے، یہ کر رہا ہے. اب وہ کوئی انٹیلیجنس کا محکمہ ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ کا محکمہ ہے، وہ انویسٹیگیٹو محکمہ ہے، کون سا محکمہ سویلین ہے، فوجی ہے، کون سا کر رہا ہے جس کا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. اور اس کے اپنے فون پرائم منسٹر کے ٹیپ ہوتے ہیں، اور ویڈیو وہ آڈیو لیکس آئی ہیں اس کی. تو یہ تو اس طرح کی انہوں نے موو کی ہے، جس طرح موو کی تھی یہ کہ اب خود ہی ایک فائنانس ڈیمانڈ کریٹ کر کے کہ 21 ارب روپیہ ہمیں دو، اور پارلیمنٹ میں لے کے اور پارلیمنٹ سے خود ہی ڈسمس کرا لی. وہ بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے. اگر آپ کی بجٹری گرانٹ، مانیٹری گرانٹ اگر آپ کی ڈسمس ہو جائے اور پارلیمنٹ ریجیکٹ کر دے تو گورنمنٹ ہیز ٹو گو. تو اس قسم کا انفارمل انداز سے ووٹ آف کانفیڈنس دینے سے نہیں بنے گا، وہ جو فارمل ہوتا ہے ووٹ. ٹھیک ہے سر، اگر آپ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. ہول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.